ہوگی یا سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کی ہوگی، اس پہ بھی بات کرنی ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے گجرانوالہ کا نوجوان سیاستدان جناب میاں شریز رائی صاحب، میاں شریز ماہر صاحب. میاں شریز پی پی 61 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹاسٹ کر رہے ہیں. پچھلے انتخابات میں 2018 کے انتخابات میں ان کے والد صاحب جناب چودھری اسحاق ماہر صاحب وہ NA 82 سے انہوں نے الیکشن کنٹاسٹ کیا تھا، اور اس دفعہ یہ انتخابات میں اترے. چونکہ قومی اسمبلی کے انتخابات ابھی ہو نہیں رہے تو اس لیے صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں جناب میاں شریز ماہر صاحب اترے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا میاں صاحب، آپ کے والد صاحب نے پچھلے انتخابات میں NA 82 سے الیکشن کنٹاسٹ کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. اب چونکہ صرف صوبائی اسمبلی کے انتخابات شاید ہوں اگر اکٹھے انتخابات نہیں ہوتے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ صوبائی حلقے سے الیکشن لڑیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں FM کا. آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے عوام کے سامنے اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا. جی بسم اللہ. دوسری، میں اپنے سارے آڈینس گجرانوالہ PP 61 کو عید مبارک کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا جیسا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے، PP 61 کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو میں شروع سے ہی PP 61 میں الیکشن کی کمپین میں نے بہت زیادہ پہلے سے سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ PP 61 سے مجھے 100% ٹکٹ مجھے ہی پارٹی جاری کرے گی، کیونکہ پارٹی بندوں کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے. تو میں جب 2017 میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا، تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں سارے جو سیاست میں نے چیزیں دیکھی ہیں نا، وہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں کوئی بھی چیز یہاں اسلام کے مطابق نا امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ہایا کہ آپ نے مسلمانوں کی آپ ہسٹری چیک کریں، اسٹیٹوں ریاستوں کی آپ ہسٹری چیک کریں، تو پاکستان نے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک عظیم سلطنت کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں. تو لیکن پاکستان میں یہاں نظام ہی سارا الٹا ہے. آپ دیکھیں یہاں چھوٹے سے غریب سے لے کر ورکر سے لے کر ووٹر سے لے کر اوپر سیاستدان تک، بلکہ ہر ادارہ ہی یہاں حسب توفیق سارے فرعون ہیں. آپ دیکھیں اب میں نے لاسٹ ٹائم ایک دودھ کے ٹاپک پہ ایشو پہ میں نے ایک مدعا اٹھایا. دیکھیں ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے دودھ کے اوپر اور سپلائی کتنی ہے. تو 70% تو دودھ میں لوگ دودھ ہی غلط پیتے ہیں. تو کیمیکل ملا دودھ، کیمیکل، خشک دودھ، پانی ملا ہوا، صرف نیل والا. تو اب دیکھیں یہ ان ٹاپک پہ کس نے ان کو اجاگر کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں گورننس نہیں ہے. DC صاحب جو ہیں اور ہمارے AC صاحبان، ان کو اور بہت سارے کام ہیں، وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں، ان کے مین کام تو یہی ہے. میرا نہیں، انہوں نے کرپشن کرنی ہے، انہوں نے پیسے بنانے ہیں، تو وہ جن کاموں میں پیسے بناتے ہیں اور یہیں سے تو ان کی ارننگ ہوتی ہے. تو یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ہر ادارے کو اپنے جو ان کی حدود ہے نا، اس حدود میں رہ کے کام کریں گے نا، تبھی ہم گجرانوالہ کو، پورے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں کیسے کتنی عجیب بات ہے. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور قرضئی بھی ہم عوام ہیں. بالکل ٹھیک. ان پیسوں سے اگر گورنمنٹ کوئی فلائی کام کرتی ہے وہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتی ہے. جیسا کہ دیکھیں موٹر وے بنی، اس کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، اس کو گروی رکھوا دیا گیا. تو ہمیں اس چیز کا کیا فائدہ جو آپ نے IMF کو یا کسی پرائیویٹ بندے کو آپ نے اس کو گروی رکھ دینا ہے؟ تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ میاں صاحب ہمارے یہاں یہی تو پرابلم ہے. ہمارا شیخو پورا روڈ بار ہے، گجرانوالہ ٹو شیخو پورا، یہ بھی ہم نے 10 سال کے لیے پہلی گروی رکھ دی ہے. جس کمپنی نے بنایا 10 سال تک وہ اس سے فائدہ لے گی. تو ہم بنا لیں یا بنانے کے بعد بیچیں، ہم نے تو ہر صورت چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. سر پاکستان میں اتنے وافر مقدار میں آپ کے پاس مسائل ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی میں MP کی سیاست کرتا ہوں، میں سب سے پہلے تو عوام کو یہ چاہیے کہ مجھ سے منشور لیں کہ میں PP. اچھا میاں صاحب آپ بتائیے آپ کا منشور کیا ہے؟ اگر آپ ایک تو پارٹی کا منشور ہے نا، پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان ہے، روزگار لوگوں کو جو بھی دینا ہے. جی آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ اگر PP 61 سے MP ہو جاتے تو آپ کیا کریں گے؟ میں اگر MP ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا،
میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں نہیں ہوتا تو اگر میری پارٹی کے اوپر گورنمنٹ بن جاتی ہے، جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب جوڑ توڑ کے کل تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا انہوں نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائے، اور اس کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں. جی میں دونوں کنڈیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں جیتا تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. پورا ہم نے ایک لایا عمل ایک منشور بنایا ہوا پی پی 61 کی عوام کے لیے. سب سے پہلے تو ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ جب کوئی بندہ ایم پی اے جیتتا ہے نا، اس کو اربوں روپے کے فنڈس جاری ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈس جاری ہوتے ہیں، گورنمنٹ اس کو جاری کرتی ہے. میں کیا کروں گا، جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح چل رہی ہے، ہمیں مثال کے طور پہ گھی آتا ہے 650 روپے میں، وہ فنڈ میں انسان کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کروں گا. نہیں وہ ترقیاتی فنڈ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں گلیوں اور نالیوں کے لیے. آپ انہیں ایسے کیسے خرچ کر سکیں گے؟ یہ تو آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دے گا آپ کو. نہیں میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. مجھے تو اپنے انسانوں کی فلاح و بہبود چاہیے نا. سب سے پہلے ان کو روٹی کپڑا چاہیے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے. معذرت چاہتا ہوں، یہ تو آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ جو فنڈ ہے گلی نالی سڑک کے لیے وہ آپ سبسڈی دے دیں آٹے میں، چینی میں، شکر میں، گھی میں، کسی میں بھی. اچھا مجھے اب یہ بات بتائیں کہ ایک انسان بھوکا مر رہا ہو اور میں اس کو گلی بنا کے دوں یا اس کو روزمرہ کی چیزوں میں آسانی پیدا کروں. خیر یہ تو آپ کو شاید قانون سازی کروانا پڑے اس کے لیے. جی وہ ہم امپلیمنٹ میں اگر ہم جیت کے جائیں گے تو پارلیمنٹ میں اگر اس میں ہم اس کو قانون کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں سے پہلے امپلیمنٹ کروا لیں گے. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم نے تو انسانوں کی فلاح بہبود. اچھا ایک تو آپ کا منشور میں یہ شامل ہے کہ آپ جیسے بھی کریں میں سبسڈی میں 100 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کو اور بجلی کے بلوں کو کم کر کے دکھائیں گے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دلی کے چیف منسٹر صاحب ہیں اروند کیجریوال صاحب. وہ 2013 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور انہوں نے 2023 تک ابھی ان کی 70 سیٹوں میں سے 61 سیٹیں ہیں اور انہوں نے 35 لاکھ کروڑ کو بجلی فری دی ہے. اور وہ اتنا درویش آدمی ہے اور وہ واحد دلی کا چیف منسٹر جس نے مودی کو وہاں سے دلی سے ہرایا. بتایا یہ دیکھیے یہ صوبائی خود مختاری کی باتیں ہیں. وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں ایک صوبے کے اور وہاں پہ یہ صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. تو آپ اپنے ایم پی اے کی ڈومین میں رہ کے بات کریں نا. آپ ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک تو یہ کریں گے کہ وہ جو آپ کو ملنے والے کروڑوں روپے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اسے آپ نے فنڈز جاری ہوں گے، جو فنڈز جاری ہوں گے وہ آپ گلیاں نالیاں سڑکیں نہیں بنائیں گے، آپ سبسڈی دیں گے لوگوں کو، پھر آپ بجلی سستی کریں گے. اس کے لیے کیا میکنزم ہے؟ وہی میں کہہ جو مجھے سبسڈی مجھے ملے گی، جو مجھے فنڈز ملیں گے، میں انسانوں کی فلاح بہبود کے اوپر لگاؤں گا. میں ہر دائرہ کا جو ادارے ہمارے گجرانوالہ میں چل رہے ہیں ان کو ان کی آئینی حدود کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جو کہ وہ کام نہیں کرتے. اب دیکھ لیں کوئی بھی ادارہ، پولیس والا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، وکیلوں کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، ججز کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، گیپکو کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، پیٹ سیل کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، گیس کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے؟ اگر تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی تو آئینی حدود میں نہیں ہے. وہ کوئی بھی ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ڈومین میں نہیں ہے، اپنی حدود اور اس سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں ہم تو لوگوں کو، دیکھیے آپ تشریف لائے ہیں میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئیں گے اپنا موقف سامنے رکھیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا یہ کتنے ویژنری ہیں، ان کے پاس کیا ہے اور کیا یہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے. ابھی تک جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اچھا یہ سارے کام کرنے کے ہیں پارلیمنٹ کے، مطلب پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوگی تو آپ جو پیسے آتے ہیں گلی یا سڑک کے لیے یا نالی کے لیے وہ پیسے سبسڈی میں نہیں جا سکتے جو کہ اس وقت تک ہے. اچھا خیر ایک تو آپ لوگوں کے لیے تگودو کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ کہ آپ مہنگائی کنٹرول کریں گے 100 دنوں کے اندر. اگر 100 دنوں کے اندر نہیں ہم کر سکے تو میں اپنی عوام سے معافی مانگوں گا اور استعفیٰ دے کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں 100 دنوں میں اگر کچھ نہیں کر سکا تو میں ریزائن دے کے گھر چلا جاؤں گا. عمران خان صاحب اور اس کے بعد عمران خان صاحب 4.5 سال رہے اور اب پھر وہ دوبارہ ٹرنیور مانگ رہے ہیں. اس میں عمران خان کی پالیٹکس میں اور میری پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا کیونکہ وہ ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور میں میری جو پارٹی لیڈ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں ان کی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن اور ایک ٹکٹ کا میں. میاں صاحب دیکھیے آپ کی پارٹی جو ہے اس نے بار بار حکومت بنائی ہے. پنجاب میں بھی انہوں نے حکومت بنائی، بے شک اشتراک سے حکومت بنائی. براہ راست حکومت پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں بنا سکی، لیکن یہاں پر انہوں نے اشتراکی حکومت بنائی ہے. تو پیپلز پارٹی تو کہیں بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہے، پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. پیپلز پارٹی نے کہا تو کیا پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے ان سب کو بے گھروں کو گھر مل گیا؟
क्या सबको रोटी मिली? आज भी हम आटे के लिए कतारों में लगे हैं, ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए। तो जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। ये देखें, आपने आटे की बात की है, ये आटे का देखें बहुत ही बड़ा फलाही मंसूबा था, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया सही तरीके से। अच्छा जी। ये देखें कि मैं फिर आपको वही बात बताना चाहता हूँ, हर अदारे को अपने हदूद में रहकर इंसानों की फलाह बहबूद करनी चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम है जो वो उल्ट चलता है। वो क्या करते हैं, यहाँ सरकारी बंदे काम करने के भी रिश्वत लेते हैं, वो सरकार से भी लेते हैं और आवाम से भी लेते हैं। मुझे बताएं, वो ऑफिस आने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के पैसे लेते हैं। मुझे ये बताएं, मैं आपको बड़ी फैक्ट्स पे बात करूँ, मैं वाबरटाउन में रहता हूँ, वाबरटाउन में 8 से 9-10 SHOs रहते हैं। मुझे बताएं, उनकी एक बड़ा मैं इशू उठाने लगा हूँ, क्योंकि मेरी जो सियासत है अवाम की सियासत है, मैं अवाम की तर्जुमानी करने के लिए इधर बैठा हुआ हूँ। तो वो देखें, उसकी 50,000 से 70,000 रुपया सैलरी है, ठीक है। तो आप उनका प्रोटोकॉल देखें, उन्होंने 4-4, 5-5 प्राइवेट गनमैन रखे होते हैं, ठीक है। उनकी कोठियां, और वहाँ वाबरटाउन अरबपति हैं वो लोग, 100-200-2 हज़ार एकड़। मैं वही बताने लगा हूँ, वाबरटाउन में एक कोठी की जो मलकियत है 2.5 से 3 करोड़ पे है स्टिल। तो मुझे ये बताएं, 70,000 के बजट में मुझे आप या मैं कोई बजट मेन्यू बना के घर नहीं मिल सकता वाबरटाउन में। मुझे इसमें आप बजट अरबों रुपए की, तो ये बात की बड़ी बात है। मुझे बताएं, इनको पूछने वाला कौन है? कोई अदारा नहीं पूछने वाला। तो यहाँ आटे की आपने बात की, आटे में जो करप्शन हुई है, चूंकि ये सारा सिस्टम पटवारियों के जरिए चलता है हुकूमत का, पटवारियों ने सेल एंड परचेज करनी होती है। जो उन्होंने परचेज किया उसमें से एक पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, 60 लाख रुपए की करप्शन सामने आई है। जी। तो इसमें हमने इस चीजों को ही रोकने के लिए आना है। हमने हर अदारे को ये बताना कि आपकी ये आईनी हकूक है, ये आईनी हदूद है, आपने इसके अंदर रह के लोगों की फलाह बहबूद करना है। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब खमीनी ईरान में आए थे ना, उन्होंने एक रात में अपना रेडियो पे इंटरव्यू जारी किया, तो अगले दिन उसने उस कानून पे अमल दरामद करवाया था। मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, उसने वो थाने की वो जेल के अंदर गया, उसने कहा जी सारी लिस्ट निकालें, जो डेंजरस है वो मुलजिम है उनको एक साइड पे कर दे, जो नॉर्मल मुलजिम है उनके साइड पे कर दे। जो डेंजरस जो मुलजिम थे उन्होंने उनके सर उतार दिए और दूसरों के नाम पते लिखे, उनको बता दिया कि अगर आपने इस जैसा जुल्म किया है तो आपके आगे यही सजा है। वो बंदे लोग नेक हो गए थे, और वहाँ आपको पता है कि बड़ी बेहयाई फैल। अच्छा मियां साहब, ये जो बातें हैं ना, ये आप कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद की, और तो जी, जब आप MPA बनेंगे, अगर बन जाते हैं, अल्लाह करे, पहली बात तो 14 मई को तो इंतखाबात किसी सूरत वो तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जीतने के बाद भी अगर आपको मेरे बहाने ही लगाने हैं, नहीं सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि PP61 में मेरे हल्के में 4 लाख बंदा है, ठीक है। 4 लाख बंदों को भी ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ही आता है। मैं अगर इनको डिलीवर कर पाया ना, तो आप यही समझे कि मैं प्राइम मिनिस्टर तक मेरी बातें पहुंच गई। बहुत सारी आईनी और कानूनी मजबूरियां होंगी। तो सर, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीतने के बाद भी अगर मैंने कोई उज़र ही बयान करना है ना, तो मेरी सियासत पे लानत है। मैं कहता हूँ मुझे सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। मैंने आपको अरविंद वो बात की है 2013 में, आप उसकी मिसाल, मेरी बात आपने सुनी, उन्होंने तो एक पार्टी बनाई जैसे इमरान खान। सर वो पहले वो आया कैसे है, वही तो मैं बता रहा हूँ, जबकि वो सियासत में है, वो जीता गया है। अच्छा, आप भी जब इलेक्शन जीत जाएंगे फिर उसके बाद कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? मैं जीतूं या हारूं, अगर मैं हार गया तो मेरी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो मैं इंशाल्लाह ताला 2000 से 8,000 तक बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सब दोस्तों को 30 से 35,000 बंदों को लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे ये फंड्स जारी होने लगे इंशाल्लाह ताला। अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं हर यूनियन काउंसिल में या आपको इलेक्शन से पहले करके दिखाऊंगा। अगर इलेक्शन हो गए तो फिर तो ये प्रोग्राम मैं इलेक्शन के बाद करूँगा। अगर ना हुए तो इंशाल्लाह ताला 2000 से 8,000 रुपये तक मैं लोगों को खुद उनके घरों में इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम उनको रजिस्टर्ड करवाऊंगा और उनको पैसे पार्टी से लेके दूंगा। ये आपके प्रोग्राम में लाइव बात कर रहा हूं। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो इसमें कोई छंबे वाली बात तो ये आप कोई आम बात समझते हैं? देखें, इतनी महंगाई में जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जीतने के बाद भी अगर आपको मेरे बहाने नहीं लगाने हैं तो फिर मुझे क्या जरूरत है? फिर मैं मियां साहब, मैं आपको जाती हैसियत से जानता हूँ, आपके वालिद साहब को जाती हैसियत से जानता हूँ। आप बुनियादी तौर पर
ایک مڈل کلاس ہیں اور مڈل کلاس کے درد کو زیادہ بالکل یہ بات میں سمجھا رہا میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو تنقید نہیں کر رہا، جی میں صرف یہ سمجھنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ میں گلیاں نالیاں سڑکوں کے لیے جو فنڈ ملیں گے وہ سبسڈی میں دے دوں گا، یہ آئینی اور قانون میں وہاں الجھا ہوا تھا. سر یہ دیکھیں میں سمجھ قانون ایک دن میں بن سکتا ہے تو قانون ایک دن میں توڑ بھی تو سکتے ہیں. ہم نہیں پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے یا نہیں بنانا، چلیے اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں. سر میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مدعا کہ اگر اس میں کوئی آئینی سو کو موت اسمبلی میں لے جائیں گے وہاں جا کے اس کو تبدیل کروا لیں گے. دیکھیں میں سب سے پہلے غریبوں کو سہولت دینی ہے، گلی محلوں کو میں نے نہیں کرنی. اب دیکھیں میری PP 61 سے ایک گزارش ہے، اپنا ووٹ ڈالتے وقت آپ کے اندر کوئی جنازے میں آ گیا، یہ آپ کے ووٹ کا تقدس ہی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ بات بڑی غلط ہے. وہ فلاں MP صاحب میری شادی پہ آ گیا ہے، میری فوتگی پہ آ گیا ہے، مجھے فلاں چودھری نے کہہ دیا کہ میں نے ووٹ ایک بنیادی اور آئینی حق ہے. یہ آپ نے اس کو، میں اس کی شرعی آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، ٹائم کافی زیادہ آپ کا لے رہا ہوں. تو